السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ 2021 کا آغاز ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اکنامک ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے بہت ہی پازیٹیو زون پہ ہوا ہے۔ ایکسپورٹ کے فگرز جو دسمبر میں آئے ہیں 18% اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریمیٹنسز اب سسٹین کر رہے ہیں $2 ارب سے زائد کے لیول کے اوپر۔ اوورآل ریزروز بھی بہت سٹرونگ ہیں، $20 ارب سے اوپر سسٹین کر رہے ہیں۔ سو دیز 3 کی فگرز آر ایکچولی سجسٹنگ کہ یہاں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس سفیشنٹ کوشن ہے کہ وہ جو اسٹیمولس اکانومی کو دیا تھا کووڈ کے بعد اس کو کچھ عرصے تک برقرار رکھیں، اور کوئی میکرو اکنامک رسک نظر نہیں آتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کی رپورٹ شائع ہوئی فرسٹ کوارٹر کی رواں مالی سال کے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پری کووڈ لیولز پہ واپس آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکچرل پازیٹیو چینجز جو اکانومی میں آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو آج ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا قیام، جس میں لانگ ٹرم انسینٹیو دے رہے ہیں ان ینگسٹرز کو، ینگ پاپولیشن کو جو کہ ٹیکنالوجی ڈریون گروتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک خود بھی چاہ رہا ہے کہ آن لائن پیمنٹ گیٹ وے کو فروغ ملے، ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ روشن پاکستان کے تھرو اس کو فروغ ہو۔ 60,000 سے اوپر روشن پاکستان کے اکاؤنٹ کھل چکے ہیں۔ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ان کا کیا امپیکٹ ہوگا آپ کی اکانومی پہ، جو نمبرز ریسنٹ آئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی ایکسکلوزیو پینل آف گیسٹ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا ڈاکٹر عمر فاروق ثاقب صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ان سے کچھ کی ڈیٹا کے اوپر بات کریں گے۔ میں اپنے لیفٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا سلمان نقوی صاحب، جو کہ اینالسٹ ہیں، اکانومی پہ ان کی گہری نظر ہے، ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں حنیف لاکھانی صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سو بیفور وی موو فارورڈ، فرسٹ آف آل کچھ کی ڈیٹا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اگر ایکسپورٹس کے کچھ نمبرز ہمارے سامنے ہماری پروڈکشن ٹیم دکھائے تو اگین وی آر لوکنگ ایٹ کہ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب یہ تمام تر ممالک اس ریجن کے کووڈ کا شکار ہیں۔ آپ کی جو گروتھ ان ایکسپورٹس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس وقت جب آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو رائٹ ٹائم پہ انسینٹیوائز کیا اور ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ایکسپورٹ پہ۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ کو سرپلس میں لانے کے لیے ریمیٹنسز نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا۔ سو the numbers that you're looking right now is $20.51 بلین کے آپ کے ریزروز ہو گئے ہیں۔ اوورآل یہ اٹس اے ویری ہیلدی نمبر، آپ کے پاس 3.5 سے 4 مہینے کا کوشن موجود ہے، امپورٹ کور جسے ہم کہتے ہیں۔ سو یہاں ایکسٹرنل سائٹ سے آپ کی پوزیشن اسٹرانگ نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں ریمیٹنسز کے نمبرز پہ، تو ریمیٹنسز اگین جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں وہ $2 ارب سے زائد کے آئے ہیں، $2.4 بلین۔ دس از اگین اے ویری گڈ نمبر۔ اگر یہ سسٹین کرتا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ 24 to 25 بلین ڈالرز کا ٹارگٹ بتا رہا ہے اپنی کوارٹرلی فگرز کے اندر، وہ ریوائز ہو کے 28 to 29 بلین ڈالرز کا رواں مالی سال میں ہو سکتا ہے۔ سو a lot of positivity ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی کے اندر۔ سب سے پہلے اس پہ ویو لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اوورآل فیڈ بیک ہے، جو کی نمبرز ہمیں 1-2 مہینے میں نظر آ رہے ہیں؟ پلیز سر۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی فرسٹ آف آل میں یہ سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آدمی کو تھوڑا سا ذرا کانٹیکسٹ ہم کلیئر کر لیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے فزیکل ایئر 20 میں ہم بالکل فلی اسٹیبلائزیشن موڈ میں تھے، اور وہ بڑی سخت قسم کی ڈیمانڈ کمپریشن پالیسیز ہم نے امپلیمنٹ کی ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹورڈ جنوری اور فیبرری ان کا تھوڑا بہت جو امپیکٹ آنا شروع ہو گیا کہ ابھی اکانومی نے ایک نیا ایکولیبریم سیٹل کیا اور تھوڑی بہت گروتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ۔ لیکن انفارچونیٹلی ایز دا ہول ورلڈ ہیز سین کہ وہ آپ کو کووڈ-19 کا شاک لگا، اور پھر وی ہیڈ اے برش۔ اچھا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریکوری شروع ہو گئی تھی لیکن پھر کووڈ کا جی بالکل ہم ریکوری پہ آ چکے تھے، اور ایٹ دی کسپ آف فل فلیج ریکوری یہ کووڈ شاک لگا، اور ہماری جو وہ GDP گروتھ سب کو پتہ ہے کہ بھی وہ سنس 1952 -0.4 پہ ریکارڈ ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ کوارٹرلی رپورٹ اور اب تک جب سیکنڈ کوارٹر کے ختم ہونے تک ہم آ پہنچے ہیں، اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے جو ٹریکشن ہے وہ دوبارہ گین کر لی ہے۔ آپ کے ہائی فریکوینسی ڈیمانڈ انڈیکیٹرز وہ بڑا ایک زبردست، اسپیشلی آٹو موبائل جو کہ بہت بری حالات میں تھی، اس نے کم بیک کرنا شروع کیا۔ اس میں پالیسی کا بھی بڑا رول ہے۔ جی بالکل میں ابھی اسی پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ یہ آپ کا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس طرح آپ نے بتایا ہے along with remittances بڑا زبردست ہوا ہے، اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے آپ کا پرائمری بیلنس جو ہے وہ سرپلس میں آ گیا، اور جو کہ پری کووڈ۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ انہیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ پرائمری بیلنس کیا ہوتا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں، اگر آپ ان میں سے انٹرسٹ پیمنٹس نکال دیں تو وہ آپ کا پرائمری بیلنس ہوتا ہے۔ تو پرانے ادھار کو واپس کرنے میں جو پیمنٹس ہوتی ہیں اگر ان کو نکال دیے جائے تو گورنمنٹ اس سال جو خرچہ کر رہی ہے اور آمدن کر رہی ہے وہ برابر ہے،
جی جی Is that what you're saying? سرپلس میں آ چکا ہے. اچھا صحیح, آمدن زیادہ ہے اور خرچے کم ہیں. جی جی بالکل سرپلس میں آ گیا, اور اس کے پیچھے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی زبردست رہی ہیں, لیکن یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں یہ دیکھیں ہوا میں نہیں ہوئے, ان کے پیچھے بڑے اسٹرانگ ریزنز ہیں. ان پہ میں چاہوں گا کہ بالکل میں اسی اوپر تھوڑا سا میں آپ کو ریویو لوں گا کہ کیا محرکات ہیں. ایک کوئک فیڈ بیک لے لوں. حنیف صاحب آپ ذرا بتائیے, کیونکہ آپ تو انڈسٹری کے نمبرز دیکھ رہے ہیں, ایف پی سی سی آئی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, جو ایل ایس ایم کا ڈیٹا آ رہا ہے گریجولی آپ کو اکنامک ریکوری دکھ رہی ہے؟ پلیز سر. تھینک یو ویری مچ. ڈیفینیٹلی جو پچھلے 6 مہینے کا جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے, اس کے اندر تمام مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر گروتھ آ رہی ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیکسٹائل میں آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری انڈسٹریز بھی ہیں, وہ بھی اکراس دا بورڈ گرو کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ کون سی لیڈنگ؟ جیسے میں آپ کو یوں بول سکتا ہوں پلاسٹک ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور اس کی گرو آ رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ لے لیں, اور فوڈ ریلیٹڈ جو پیکج فوڈ بنانے والے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اپٹک ہے. اس کے علاوہ جو دوسری انڈسٹریز بھی بہت ساری ہیں, جیسے ٹرانسپورٹ ہے, ٹرانسپورٹرز بھی آپ اگر غور کریں تو ان کی بھی جو ایکٹیویٹی لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے 3-4 مہینے سے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم ہر جگہ فیل کر رہے ہیں. سو وہ گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں, گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایسی پہ آپ کو کہوں گا سلمان صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ, بیکاز اگین سگنلز پازیٹیو ہیں, آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, کیپٹل مارکیٹس بھی آپ تھوڑا مانیٹر کرتے ہیں, اکانومی بھی دیکھتے ہیں, تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے کہ ایکٹیویٹی از دیر؟ جی ڈیفینیٹلی 4.6% کی میرے خیال ہے آخری ایل ایس ایم گروتھ آئی ہے, بڑی ریکارڈ ہے. آٹو, اسٹیل, سیمنٹ, فارماسیوٹیکل, فرٹیلائزر, پلاسٹک, فوڈ جتنی بھی ہیں سب میں ہمیں ان میں گروتھ نظر آ رہی ہے, ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں, آٹو والے ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں, نئی گاڑیاں بنانے والے آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے. اور اب جو آئندہ جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا بڑے بہتر ریزلٹس آئیں گے. جو لاسٹ کوارٹر گیا ہے ون آف دا بیسٹ کوارٹر فار دی کارپوریٹ سیکٹر ارننگ وائز, ان کے ریزلٹس انشاءاللہ آئیں گے, آپ دیکھیے گا. تو جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق تقریباً اکراس بہتری آ رہی ہے ہر سیکٹر میں. اسی کو پوائنٹ کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا, اگر ہماری پروڈکشن ٹیم ہمیں دکھا سکے کہ انڈسٹری کے گروتھ کے کیا لیٹسٹ نمبرز ہیں, تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہر سیکٹر, بیکاز جو کچھ لیڈنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, کچھ لیگنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جو لیڈنگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ سیکٹر کا ڈیٹا آپ کو بتاتے ہیں. تو اگر یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پہ آپ دیکھیں تو کار سیلز بھی بڑھ رہی ہیں, ایف ایم سی جی سیلز بھی بڑھ رہی ہیں, لوگوں کی انکم اگر گری نہیں ہے تو سسٹین کی ہے. کہ اسٹیٹ بینک کی جو کچھ پالیسیز تھیں کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ کیا جائے, تو اکانومی میں لیکوڈیٹی انجیکٹ کی, جس سے ان کی جابز برقرار رہیں, اور انہوں نے بنیادی اشیاء خرد و نوش لینے کا جو ٹرینڈ تھا وہ برقرار رکھا اپنا, جس کی وجہ سے جو ڈکلائن آ رہا تھا گریجولی ہم دیکھ رہے تھے کووڈ کے بعد جو آیا تھا وہ ریکور کیا فوراً فرسٹ کوارٹر کے اندر. اور یہ نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمنٹ سیلز, ایف ایم سی جی سیلز, سیمنٹ کے ڈسپیچز, اور دوسرے جو انڈسٹری کے نمبرز ہیں, آٹو سیلز ہو گئے, موٹر سائیکل سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے, کریڈٹ ڈسبرسمنٹ آف ٹیک وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ بڑا ایک کور ایک پوائنٹ ہے. سر آپ پلیز اس کو ذرا کنٹینیو کریں. جی جی بالکل, یہ آپ نے بڑی ایک اچھا چارٹ دکھایا ہے جو کہ بڑا ڈپکٹ کر رہا ہے کہ آپ کی اکانومی میں کس طرح جو امپروومنٹ آ رہی ہیں. اب اس کے پیچھے جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوا میں نہیں ہوئیں, یہ بالکل اس کے پیچھے کچھ بہت اسٹرانگ, میں دو جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. ایک تو لیٹس کنگریچولیٹ کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی, جو لاک ڈاؤن وغیرہ کی اور اسپیشلی کووڈ-19 کو کنٹین کرنے کی, وہ ان کی ایک بڑی سکسیزفل اسٹریٹجی رہی ہے, ایک ایز فار ایز دی شاک از کنسرن جو ہمیں لگا تھا. دوسری جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی اکوموڈیٹو رہی ہیں. اگر آپ کووڈ-19 کے شوق سے پہلے چلے جائیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈیمانڈ کمپریشن بڑی اسٹرانگ پالیسیز تھیں, بہت فزیکل اور مانیٹری. تو جب ہمارا یہ کووڈ شاک لگا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کووڈ-19 اگر مانیٹری پالیسی کے تناظر میں دیکھا جائے تو 13.25% سے سلیش کر کے ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے وہ 625 بیسس پوائنٹس کا ہم نے سلیش کیا. پھر اس کے بعد کووڈ-19 انویسٹمنٹس, ہم نے نئی انویسٹمنٹس کے لیے ایک
ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ لانچ کی اور اس کا بڑے اس کے بینیفٹ سٹیٹس بھی کچھ تھوڑا شیئر کیجیے، کتنے سٹیٹس ہیں، اس کے کیا فیڈ بیک آیا؟ وہ اس کے لیٹسٹ سٹیٹس جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. وہ ایک کنٹینیوسلی بڑا نمبر میرے خیال سے 500 ارب ڈالر کے لگ بھگ، ارب روپے کے لگ بھگ اس پہ لیکوڈیٹی آپ نے جی 24 دسمبر تک تقریباً. اس کے علاوہ ہمارا وہ جو روزگار اسکیم تھا، جو پریونشن کی جو اسکیم تھی، وہ بڑی کامیاب رہی. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے بڑا ایس بی پی ری فائنانس اسکیم جو ہیلتھ سیکٹر کی تھی وہ بڑی کامیاب رہی. اس کے علاوہ ہم نے، آپ اگر فائنینشیل سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم نے اس شاک کو اس کسی بھی میجر سسٹمک فائنینشیل ڈسرپشنز میں یا کرائسس میں کنورٹ ہونے سے روکا. ہم نے لونز کو ریسٹرکچرنگ کرنے کی اجازت دی بینکس میں، ڈیٹ اسکیم جو آئی. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہماری جو آلریڈی جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیمز ہیں سنس 1973 ان کو بھی ہم نے انہینس کیا اس میں. تو اور اس کے علاوہ میں ایک اور یہ بھی چیز کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کا بھی ایک بڑا اس میں رول ہے. انہوں نے نئے ٹیکسز نہیں، اس میں صرف میرے خیال میں سگریٹ میں وہ ایف اے ڈی کا کیا تھا اور پیٹرولیم لیوائی کچھ بڑی تھی. ادروائز انہوں نے وہ جو ایک ریفارم ایجنڈا چل رہا تھا ٹیکس کو انہینس کرنے کا، اس کو مزید انہوں نے. دس لیڈز ٹو اے ویری امپورٹنٹ کوسچن فرام یو کہ اگر تو یہ ایگزوجنس پالیسی شاک کی وجہ سے اکنامک ریکوری آئی ہے، if that is the case, if the majority of the recovery is because of the liquidity that has been injected, discount rate کم کیا گیا ہے، تو یہاں سے اگر یہ ایگزوجنس شاک پازیٹیو ختم ہوگا تو کتنا سسٹین کر پائیں گے؟ اس پہ کوئک ٹیک، پھر میں ان کا فیڈ بیک تھوڑا سا لوں گا. جی دیکھیں، یہ آپ نے ایک بڑا اچھا کہ اکانومک ریکوری آنی شروع ہو گئی، ایکٹیویٹیز بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کو سسٹین کس طرح جائے. سب سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ یہ جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں ایک ریمارکیبل چیز یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس رہا ہے اور آپ کا پرائمری بیلنس بھی سرپلس میں رہا ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی پاکستان میں، یہ چیزیں پاکستان میں بڑی مشکل ہوتی ہیں کہ جیسی اکانومی میں ایکٹیویٹی آتی ہے، گروتھ کرنا شروع ہوتی ہے، یہ آپ کی ڈیٹریٹ ہونا شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ اس کی کوالٹی بھی بتا رہا ہے اس ریکوری کی کہ یہ بڑی ایک ہائی کوالٹی ریمارکیبل ہے. اب کوشچن جو آپ نے بڑا اچھا پوز کیا ہے کہ ہاؤ ٹو سسٹین اٹ اوور اے لانگ میڈیم ٹو لانگ ٹرم. اب اس میں جی بالکل ہم نے کئی دفعہ اپنی پالیسیز میں بھی یہ چیز دکھائی ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے. مثلا اگر ہم نے ایکسپورٹس کو مزید انہینس کرنا ہے تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑا ہی ہائی کوالٹی ہم نے ایک اسٹرکچرل ریفارم کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ ہم وی آر ناؤ ان مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم. وہ جو اب ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ موو کرتا ہے اور اس طرح اس کی جو شاپ ایگزاربنگ کوالٹی ہے وہ سامنے ہو کے آئی ہے. تو اسٹرکچرل ریفارمز ایکسپورٹس کو اگر ہم نے بڑھانا ہے تو ہم نے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم گلوبل ویلیو چین میں کو میکسیمائز کرنے کے لیے کدھر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور پبلک سیکٹر کو بھی. ہمیں پاور سیکٹر کا ایک بہت بڑا جو ایک جی بالکل دیکھیں، نہ صرف کہ وہ ایک کوازی فسکل رسک آپ کو پوز کرتا ہے، وہ آپ کی کمپیٹیٹیونیس کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے. اس کو دیکھنا ہے. کاسٹ سائڈ پہ انڈسٹری ان ایفیکٹو ہو جاتی ہے اور جی آپ ایکسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں. اور پھر ہمیں اپنی فائنینسنگ جو ہے اپنی اکانومی میں، ہم نے پچھلی اینول رپورٹ میں بھی کہا تھا کہ کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہم اپنے پیئرز کی مختلف ایمرجنگ مارکیٹس اور ڈیولپنگ اکانومیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم آج سے کوئی 3-4 دہائیاں پہلے ان سے زیادہ تھے اور اب گریجولی اوور دا ایئر کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، میں اس پہ تھوڑا سا ان کا بھی فیڈ بیک لوں گا. سلمان صاحب، واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بیکاز یہاں سے سسٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف انڈسٹریلسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ مزید جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہاں سے بہت جلدی ہوگا، پری میچور ہوگا اگر آپ یہاں سے انکریز کرتے ہیں، بیکاز ابھی تو ریکوری شروع ہوئی ہے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ پہ بھی میں بتاتا ہوں. جہاں تک اکنامک ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، جو پروجیکٹ اس وقت پائپ لائن میں ہے، جیسے کنسٹرکشن پیکیج ریوائز ہوا ہے، انشاءاللہ 2 ڈیم بنیں گے. پھر لاہور اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، بنڈل آئیلینڈس ہے، M1 ریلوے کا پروجیکٹ ہے. دیر آر سو مینی پروجیکٹس جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہے. اب میں ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال آپ کو دوں گا اکنامک ایکٹیویٹی کی. 1 اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن پہ 4000 روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، جس میں سریا، سیمنٹ، بجری سب لگتا ہے. 1 اسکوائر فٹ پہ 4000. 2 کروڑ اسکوائر فٹ کی ایکٹیویٹی پہ 500 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اب منیمم ہمارا اندازہ ہے کم از کم 6 کروڑ اسکوائر فٹ کی، کم از کم پاکستان، اس سے بھی زیادہ ہوگی میں بتا دوں. 6 کروڑ اسکوائر پہ 1500 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، جس سے کم از کم 7 سے 8 1.5 ٹریلین کا کہا جا رہا ہے. یس اس کے مطابق بتا دوں، اس سے زیادہ ہوگی اگر ساری چیزیں اللہ کرے ایسے ہی ہو جائیں. کم از کم 7 سے 8 لاکھ جابس اس میں بنتی ہیں.
کم از کم 10 سے 12% ریونیو کلیکشن اس میں انکریز ہوگا، اور یہ پوری اکنامی کو آپ کو چینج کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ٹائملی ہو. اور جس طرح سے یہ پروجیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری اور بھی چیزیں اور بھی پالیسیز ہیں، بہت ابھی اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 2021 کا سال جو ہے یہ 2020 سے انٹائرلی ڈفرنٹ. میں تھوڑا حنیف صاحب کا فیڈ بیک لوں گا. حنیف صاحب دیکھیں، پازیٹیوٹی اپنی جگہ، لیکن انڈسٹری میں ابھی بھی یہ کنسرن ہے کہ جیسے سردی آئیں، سائیکلیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن ہو گیا گیس سپلائی کے اندر، انرجی سپلائی کے اندر، تو ایشوز اپنی جگہ برقرار ہیں، خاص طور پہ گیس اویلیبلٹی کے. ہاؤ از یور انڈسٹری فیئرنگ ود سچ ایشوز؟ سچویشن تو یہ ہے کہ پچھلے 4 ہفتے سے ابھی گیس کا پرابلم ہے، گیس کا سیریس پرابلم ہے، اور آن ڈیلی بیسس انڈسٹریز جو ہے تقریباً 25% 30% کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فیکٹس ہیں. اور یہ میں نے اب آپ کے کسی پروگرام میں سنا تھا کہ انہوں نے بولا ہے کہ 15 تاریخ تک سچویشن جو ہے امپروو ہوگی. سو وی آر ویٹنگ فار دیٹ. جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کہا سسٹینیبلٹی، یہ جو ہماری گروتھ ٹریجیکٹری ہے وہ بڑھے. دیکھیے، جو ہم ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی کموڈٹی اویلیبل تھی وہ بڑھ رہی ہے، اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہ بڑھ بھی رہی ہے. بیسیکلی پاکستان واز آن دا لو ویلیو چین ان دا ورلڈ. تو میرا پوائنٹ آف ویو یعنی ایک عام جیسے ہوتا ہے کہ وہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ چونکہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بیسک چیزیں استعمال کر رہے تھے، آپ کوئی پارٹیز میں نہیں جا رہے تھے تو مہنگی آئٹم استعمال کریں. تو اس کی وجہ سے چونکہ پاکستان واز آن دا لو ویلیو چین تو وہ ہماری چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. سائملٹینیسلی ڈیو ٹو کووڈ فیکٹر ان انڈیا اس کا بھی ہمارے کو کچھ ایڈوانٹیج ملا ہے. لیکن آگے جو لے کر چلنا ہے ہم نے تو اس کے لیے ہمارے کو فوکس کرنا پڑے گا ایس ایم ای پر. آپ نے ایل ایس ایم کیا تو بولا کہ لارج اسکیل جو ہے اس کا اتنا گروتھ آ گئی، لیکن جو ہماری ایس ایم ای ہے نا وہ چین ہے اس بڑی انڈسٹری کو سپلائی کرنے کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے اندر ڈائیورسیفائڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ کا جو رائٹ ناؤ واٹ آئی فیل کہ پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کنسٹرکشن انڈسٹریز کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر، لیکن آئی ایم ناٹ سینگ اینی فوکس آف دیٹ میگنیچیوڈ آن ایس ایم ای اسمال اینڈ میڈیم. تو وہ اصل میں ہماری گروتھ کو جو ہے نا آگے لے کر چلے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. ہم تھوڑا سا میکرو اکنامک ٹارگیٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کی ٹارگیٹس ہیں اسٹیٹ بینک کے اور اس کو کس طرح سے ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. ایس ایم ایز اگین بگ کنٹریبیوٹر، لیکن ایس ایم ایز کا اگین بہت پرابلم، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے بہت سارا سیکٹر. تو وہ ایک ایشو آپ کے درمیان آ جاتا ہے کہ ایف بی آر سے ڈاکیومنٹیٹ ہو کے آپ اپنے ٹیکس فائل نہیں کریں گے، کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اینڈ دین گورنمنٹ کو تو پتہ ہے کہ اگر تو لارج سیکٹر کو پش کریں تو ڈاکیومنٹڈ ٹیکس ریونیو بھی انکریز ہوگا. تو انسینٹیوائز کرتے ہیں تو اگین سم پورشن آف دیٹ منی گوز ٹو دی ٹیکس ریونیو کلیکشن. تو ایس ایم ای کا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں ٹیکس کلیکشن کو کیا ہوگا. اگین میں آپ کی طرف آتا ہوں، پورے کی ٹارگیٹس اگر ہم دیکھ لیں جی ڈی پی کے، تو جی ڈی پی کے اگین ناظرین اگر آپ کی ٹارگیٹس دیکھ رہے ہیں تو 1.5 to 2.5% کی رینج اسٹیٹ بینک آف پاکستان پریڈکٹ کر رہا ہے کہ یہ ہو رہے گی. 7 سے 9% انفلیشن آپ کی رہے گی. 24 to 25 بلین کی اگین ریمیٹنسز تھی وچ وی ایکسپیکٹ کہ یہاں سے 27 to 28 ہو سکتی ہیں اگر یہی مومنٹم برقرار رہا جو چل رہا ہے. فسکل ڈیفیسٹ 6.5 to 7.5% آف دا جی ڈی پی رہے گا. اگین ڈاکٹر صاحب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے ابھی، بیکاز ہم ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ پرائمری تو آپ نے قابو پا لیا، لیکن ایشو تو یہی آتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو کو 100 روپے کلیکٹ کرتے ہیں، 55 روپے اس میں سے آپ اپنا پرانا ادھار دینے میں نکال دیتے ہیں، بچے آپ کے پاس 45 روپے. تو کچھ خاص بچتا نہیں ہے کہ وہ اکنامک گروتھ یا ریئل سیکٹر کے اوپر لگائیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بالکل. یہ ایکچولی اس دفعہ جو ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ آیا ہے فرسٹ کوارٹر میں، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان دا کمپیریبل پیریڈ وہ کم تھے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ بھی بڑا سگنیفیکنٹ تھا، اور پی ٹی اے کی طرف سے بھی ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف سے لائسنس فی وغیرہ وہ ہمیں ملا تھا. اور ایکچولی ایک اور جو سب سے بڑی ریزن ہوئی ہے کہ جو آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس تھیں ان کی گروتھ ذرا ہائر سائڈ پہ رہی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کا جو ایک ریزن ہے کہ آپ کا ایک پبلک ڈیٹ سٹاک جو ہے وہ بڑا ہے اور اس کی ری پروفائلنگ ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ڈیٹ پیمنٹ ابھی کتنی ہے مزید، بیکاز دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن ناظرین، کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں یا فرسٹ ہاف میں اس سال کے
کتنا ڈیٹ مزید ہمیں ریپے کرنا ہے اور کتنے میں ہمیں معافی ہوئی ہے؟ بیکاز دیٹس اگین نہیں دیکھیں معافی تو ہمیں بڑی سگنیفیکنٹ ہوئی ہے اس میں ڈیٹ سسٹینیبلٹی اینڈ سپورٹ انیشیٹو جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کافی ملکوں سے ملی ہے اور ابھی آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ از ناٹ پوزنگ اینی سگنیفیکنٹ رسک اور سو ٹو سے اسپیشلی جب آپ کی اکانومی بھی گرو کر رہی ہو. تو یہ اس کا اتنا کوئی اور ڈیٹ مینجمنٹ جو ہے ہماری پچھلے چند ایک دو سالوں میں کہوں گا بہت زبردست ہونی شروع ہوئی ہے جب سے یہ آپ کا ڈیٹ مینجمنٹ آفس بنا ہے. تو وہ اس ٹائم اتنا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو آپ کا بڑا اس کے پیچھے دیکھیں نا آپ کو کووڈ شاک لگا, آپ نے کافی ساری جو ہے وہ مراد بھی دی. How many billion dollars do we still have to pay first half میں اندازہ آپ کا اراؤنڈ وہ اس کا پورا ایک وہ دیکھنا پڑے گا, اسکیجول دیکھنا پڑے گا, وہ ابھی میرے پاس ہے نہیں ہے. تو لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں تک اس کا رسک مینیجبل ہے وہ اس میں ایسی کوئی اتنی الارمنگ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہوگا. لیکن وہ جو آپ جو دوسری بات کر رہے تھے فسکل کی, اس میں دیکھیں جہاں تک ڈاکومنٹیشن کا سوال ہے تو پچھلے سال فسکل ایئر 20 میں دیر واز اے ڈاکومنٹیشن ڈرائیو, ویری اسٹرانگ ڈاکومنٹیشن ڈرائیو وہ چل رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن پھر جب وہ کووڈ کا شاک لگا تو اس کی وجہ سے جو ریفارم پروسیس جو ہے میں نے آپ کو آگے بتایا تھا وہ رک گیا. اب اس فسکل ایئر کے آغاز میں انہوں نے دوبارہ اس کو انیشیٹ ابھی تک نہیں کیا سو دیٹ دا اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی مومنٹم پکڑ لیں, جو کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پکڑنی شروع کی ہیں. تو ہوپ فلی گوئنگ فارورڈ ان اسپیشل ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ادروائز جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ سسٹینیبل کرنے کے لیے آپ کو بڑے اسٹرکچرل ریفارم کرنے پڑیں. ایک اس سے کنیکٹنگ کوشچن ہے, دین آئی ول کم ٹو سلمان, کہ جو بینکس کا ایک بڑا ایشو ہوتا تھا کہ بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہوتی تھی اربہ روپیہ کی اور ان میں این ٹی اینز نہیں موجود ہوتے تھے, جس پہ ایف بی آر نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو بڑی کوانٹم کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اکاؤنٹ ہولڈرز ان کا این ٹی این ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر وہ ٹرانزیکشن اتنی بڑی کوانٹٹی کی نہیں کریں. تو اس کے اوپر کوئی ریفارمز ہیں؟ بیکاز ایف بی آر واز پشنگ فار دوز ریفارمز جب تک شبر صاحب تھے. ہاں اچھا, ابھی مجھے اس کی لیٹسٹ نہیں ہے انفارمیشن کہ کس طرح وہ جا رہے ہیں, لیکن ڈاکومنٹیشن کے براڈ پرسپیکٹو میں شاید یہ ہو جائے. I do not know exactly کہ ایف بی آر کا کیا اس ٹائم پلان ہے. ٹھیک ہے. تو اگین اوور آل بینکنگ سیکٹر کی سسٹینیبلٹی کیسی ہے؟ بڑی اچھی ہے جی. دیکھیں آپ کے وہ جتنے بھی کیملز کے انڈیکیٹرز ہیں they are pretty sound. آپ کا فائنینشیل سیکٹر بڑا, بینکنگ سیکٹر آپ کا 80% آف دا فائنینشیل سیکٹر ہے. تو اگر آپ کا بینکنگ سیکٹر ساؤنڈ ہے تو یور اوور آل فائنینشیل سیکٹر از ساؤنڈ. کیونکہ ڈیویڈنڈ کی جو ایک پالیسی آپ نے رکھی تھی کہ ڈیویڈنڈ آپ ابھی نہیں دیں, تو یو تھنک وہ ایز آف ہوگی پالیسی؟ وہ ہو جائے گی جی گوئنگ فارورڈ, جس طرح آپ کی بہتری آنی شروع ہوئی تو بالکل سر. سلمان, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ کہ اوور آل سیکٹورل گروتھ کو اگر دیکھیں اور خاص طور پہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ نظر ہوتی ہے, اسٹاک مارکیٹ اگین اگلے 3 سے 4 کوارٹرز کو ابھی سے دیکھ رہی ہوتی ہے, کیا ڈیولپمنٹس ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو کہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اوور آل ریزلٹس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے وہ مثبت رہیں گے یا پھر مکسڈ رہیں گے؟ دیکھیں اس سال جو بھی, اب میں وہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں, جو پرائم منسٹر کے بقول تقریباً $20 بلین کی پاکستان نے ڈیٹ پیمنٹ 2 سال میں کی ہے. تو اس کا مطلب ہے $10 ارب پر ایئر کا ریشو چل رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو $450 ملین کی قسط جس کے لیے بات چیت اب دوبارہ شروع ہو جائے گی اور جس کا وہ ایڈوانٹیج بھی لے رہا ہے آئی ایم ایف, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کروشل ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے شاید کچھ بارگیننگ کرنا پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے تقریباً $10 ارب ہمیں پے کرنا ہے. جہاں تک سیکٹر وائز گروتھ کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کیا, کافی اچھی ہو رہی ہے. اور بینکنگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ پہ جو پابندی تھی وہ جولائی تک تھی, اور کچھ بینکوں پہ, کچھ بڑے بینکوں پہ جو پہلے اناؤنس کر چکے تھے اس کو اسٹیٹ بینک نے سپٹمبر تک کی پابندی لگائی تھی, وہ ختم ہو چکی. کیونکہ ابھی فارنرز نے بھی کافی پچھلے 2 سے 3 دن میں بینکنگ سیکٹر میں انٹری لی ہے اور گروتھ دکھائی ہے بینکنگ سیکٹر کی اسٹاک مارکیٹ میں. بڑے اٹریکٹیو پرائس ارننگ ریشو پہ بینکنگ سیکٹر اس وقت اویلیبل ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ اب فروری میں جب اناؤنسمنٹس آئیں گی تو اچھے پے آؤٹس جو ہے وہ, اور ابھی کوئی پابندی نہیں ہے. سپٹمبر تک 3 بڑے بینکوں پر تھی, 3 یا 4, اس سے پہلے تمام بینکوں پر تھی, وہ ٹیمپرری تھی, وہ ختم ہو چکی. ٹھیک ہے. تو ہر سیکٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ امپرومنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو آئی ایم ایف کی ٹرانچے ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ آئی ایم شیور کہ اس کے باوجود ہم بہت ساری چیزیں اچیو کر لیں. حنیف صاحب یہ بتائیے کہ جو کریڈٹ اویلیبلٹی ہے, اب کووڈ کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ ملی اور اسٹیبلش فرمز نے بھی, کافی لسٹڈ کمپنیز نے بھی اویل کی وہ فیسلٹی. ابھی ایف پی سی سی آئی کے جو ممبرز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں,
ان کی کیا کی ڈیمانڈز ہیں کہ خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر میں کریڈٹ اویلیبلٹی کو کس طریقے سے آسان بنایا جائے؟ بیکاز ایس ایم ای کی تو ماڈل ہی الگ ہے, ان کے پاس کولیٹرل ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ آپ کو ایک لو رسک لون آپ ان سے لے سکیں بینک سے, تو وہ کی طرح سے ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ فیزیبلٹی نہیں بن پاتی پرائیویٹ بینکس کی. لیکن بڑی انڈسٹریز کی کیا صورتحال ہے؟ بڑی انڈسٹریز کو تو کریڈٹ جو اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں اور جو بینکس کی ہیں ان کی اویلیبلٹی کافی اچھی ہے. ٹھیک ہے. صرف ہمارا یہی ایشو تھا کہ اگر یہ 7% انٹرسٹ ریٹ کے بجائے تھوڑا سا اس میں کمی کی جائے تو اس میں زیادہ بہتری آ سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نا اسمال میڈیم انٹرپرائز کی, ان لوگوں کے پاس سب کے پاس کولیٹرل اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کولیٹرل ہے جس کو گورنمنٹ اپنے بینک جو ہے جی اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو جب میں نے آپ سے بات کر رہا تھا تو میں یہی بول رہا تھا کہ وے فارورڈ ایس ایم ای کو جو ہے نا یہ فارمل سیکٹر میں لانا صحیح ہے, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں ایز اے بزنس مین میں چاہتا ہوں کہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے ہمارا گرو کرے. وہ گرو کرے گا تو ہماری بہت ساری چیزوں کی ایکسپورٹ بھی بہت بڑھ جائے گی. اور اس کو کرنے کی صرف یہ جتنا بھی سیکٹر ہے آپ اس کو انفارمل بولتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایکچولی انفارمل نہیں ہے. بیسیکلی دے آر پیپل ہو ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک دا بکس. صحیح ہے. اور ان کو یہ ایف بی آر کا جو ایک پرسیپشن ہے اس کی وجہ سے یہ سیکٹر جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کرے اور ان کو کچھ ایسا انسینٹیو دیا جائے, جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس مثال کے طور پر انسینٹیو میں بتائیں گے تھوڑا؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کیپٹل بھی اویلیبل ہے. دے کین پٹ مینی اسمال فیکٹریز, بہت لوگ لگا سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا کسی سے پیسے چوری کیے ہیں, لیکن ان کے پاس پیسے جو ہیں وہ بکس میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی انسینٹیو اسکیم ہو یا ایمنسٹی ہو کہ بھائی اگر انڈسٹری میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کو کوئی کویشچن نہیں پوچھا جائے گا. کسی زمانے میں آج سے 4 سال پہلے ایک ایس آر او تھا, ایس آر او 1065, اس کے تحت یہی تھا کہ وہ آپ اگر انڈسٹریل انویسٹمنٹ کرتے ہیں گرین فیلڈ میں یا ایگزسٹنگ میں تو ایف بی آر جو ہے آپ کو نہیں پوچھے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ایمنسٹی اسکیم جب بھی اناؤنس کی گئی ہے انہوں نے وہ اویل نہیں کی. بالکل. اور پیسہ چھپا کے رکھا. اب چاہے وہ لیگل ہے انلیگل ہے, ان کو اپورچونٹی دی کہ ایک بار ٹیکس دے کے اپنا پیسہ شو کرا دیں. اور جنہوں نے وہ ایمنسٹی اویل کی ان میں سے کسی کی بھی ایسوسیشن میں کمپلین نہیں آئی کہ ہمیں نیب نے تنگ کیا ہو. کسی کی بھی کمپلین ہے, کاٹی کی بھی نہیں آئی ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی نہیں آئی ہے. بالکل نہیں. دیٹ مینس کہ ایمنسٹی واز ویلڈ. اب ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو بار بار مراد نہیں دے سکتا ایمنسٹی کے اوپر. آپ نے ایک بار اویل نہیں کی, ابھی وہی ایف بی آر پر ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ بنا کے ہو سکتا ہے دوبارہ اویل نہیں کریں, تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آئی مین دیٹ از اگین اے کی کوشچن, بیکاز یہ ایشو ایک ویلڈ میرے خیال میں کویشچن کیا. ایمنسٹی اسکیمز تو آتی رہی ہیں پاکستان میں پہلے بھی, لیکن ان کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ کویشچنیبل رہا ہے. تو یہ اب پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیٹھے ہوئے انڈسٹریز میں وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ کیا ہے. انہوں نے کچھ ہنٹس دیے ہیں میرے خیال میں. اسٹیٹ بینک کے پاس جو, بیکاز اسٹیٹ بینک ایکچولی کنٹرولز overall banking industry and they have got a strong regulation over the infrastructure and architecture of the financial system. اگر تو اسٹیٹ بینک بیکاز ایف بی آر کے ساتھ مل کے ان کو if they tap into that market, بیکاز کہیں نہ کہیں تو پیسہ ہے, بیکاز ناؤ پاکستان کو ضرورت ہے اس کی. یہاں سے آپ اپنے ٹیکس ریونیوز دیکھیں, اپنی ڈیٹ سروسنگ دیکھیں, تو اگلے 1-2 سال میں ایسے ہی کوئی نیگیٹو ایگزوجنس شاک اگر آپ کو لگا تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ واپس نیچے آ جائے گی. گروتھ ریٹ بڑھنا, ابھی تو اس میں ایگزوجنس پازیٹیو شاک گورنمنٹ کا, اسٹیٹ بینک کا, ایس سی پی کا مل کے پالیسی لانا بہت بڑا رول پلے کر رہا تھا. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کو تو ٹیکس ریونیو بیس ہی نہیں ہے. جی آپ کی یہ بات بڑی ویلڈ ہے جہاں تک آپ نے ٹیکس ریونیو بیس کی بات کی ہے. ہمیں یہ کووڈ کرائسس میں بڑا مطلب چونکہ ریسنٹ پاسٹ ہے تو لوگوں کی میموری الائیو ہوتی ہے, تو یہ میں بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرائسس میں بڑا نظر آیا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے بزنس سائیکل سے. یعنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن پک اپ کرتی ہے, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہے.
تو یہ مثلا اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکس بیس ہے وہ نہیں ہے، بہت نیرو ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں مطلب یہ تو ہم ایک پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ اس چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس جو ہے بڑھانی ہے. آپ کی امپورٹس دیکھیں خصوصی طور پہ، جب امپورٹس کم ہوئی تھیں تو آپ کا کتنا وہ ریونیو کا لاس ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں کی تھیں کہ ان چیزوں پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سارے یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن لیٹس ناٹ فارگیٹ دا ایگریکلچر سیکٹر. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی اگر آپ فرسٹ کوارٹر میں یہ خریف سیزن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی جتنی بھی میجر خریف کراپس ہیں ان سب نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا، بلکہ اوور پرفارم کیا، ایکسیپٹ فار کاٹن. اور کاٹن کا میں آپ کو شیئر کروں کہ جس طرح ہم نے اس رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سنس فسکل ایئر 82 پہلی دفعہ اس فسکل ایئر میں ہمیں نظر آیا ہے کہ جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ کم ہو گیا. بالکل. تو آف کورس اس کی ییلڈ کم ہوئی ہے لیکن اس پہ آپ کنسرن ہے، یہ بڑا کنسرن ہے. دیکھیں نا جو آپ کی بیک بون ہے، آپ کی جس طرح آپ کی کنسٹرکشن میں بڑی لیبر ہوتی ہے، آپ کی ایگریکلچر میں بڑی. میں تھوڑے سے انہی نمبرز پہ آؤں گا. میں تھوڑا سیمنٹ کے نمبرز آپ سے شیئر کروں گا. سیمنٹ کی ڈسپیچز کس طرح سے گرو ہوئے ہیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اگین ہم دیکھ رہے ہیں گریجول ریکوری نظر آ رہی ہے. اگر مارک کیا ہوا ہے ہم نے رائٹ کارنر پہ، آپ دیکھیں کوارٹرلی نمبرز، تو وہ گروتھ اگر دسمبر اینڈ کے بھی نمبرز دیکھیں تو وہ بھی بہتری کنٹینیو کر رہی ہے. تو لیٹسٹ ڈیٹا بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ سیمنٹ ڈسپیچز میں گروتھ صرف سپٹمبر تک نہیں رہی ہے، دسمبر کے نمبر تک سیمنٹ ڈسپیچز میں گروتھ آ رہی ہے. پلس بزنس کانفیڈنس بھی ریوائیو ہو رہا ہے. اگر آپ بزنس کانفیڈنس کا سروے کا گراف اگر شو کریں تو گریجولی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ کاروبار میں نقصان متوقع ہے اگلے 6 مہینے میں، سال میں، وہ اب بلیو کر رہے ہیں کہ یہاں سے اکنامک ایکٹیویٹی ریکور کرے گی اور وہ ایکسپینڈیچر یا کیپٹل ایکسپینڈیچر کی طرف جا رہے ہیں. تو اوور آل بزنس کانفیڈنس بھی گریجولی ریکور کر رہا ہے. اسٹرکچرل ایشوز اپنی جگہ ہیں لیکن بزنس ایکٹیویٹی ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی انڈیکیشن ایک ہوتی ہے موبلٹی کے انڈیکیٹرز، کہ اگر آپ موبلٹی کے انڈیکیٹرز دیکھیں جو پری کووڈ لیول تھا، قریب آپ اس کے قریب ان لیولز پہ پہنچ گئے کہ جو کووڈ آنے سے پہلے جو ہماری ٹرانسپورٹیشن اور موبلٹی ہوتی تھی اور لوگوں کی آمد و رفت تھی وہ اس کے قریب لیول پہ پہنچ گئی ہے. اگر یہاں سے یہ سسٹینیبل لیول برقرار رہے تو ہم پری کووڈ لیول پہ فلی ریکور کر جائیں گے. سو ایکچولی پاکستان وڈ بی ون آف دوز کنٹریز جو کہ پری کووڈ لیول پہ بہت جلدی ریکور کیا ہے. ون آف دا 3 کنٹریز جو کہ پازیٹیو گروتھ ریٹ پوسٹ کرے گا اس سال، اینڈ ون آف دا ویری فیو کنٹریز جو کہ پری کووڈ لیول کو واپس اچیو کیا ہے thanks to the strong policy from State Bank of Pakistan in terms of the monetary policy and the government's fiscal side کہ جہاں انہوں نے یہ ایکسٹرنل اسٹیمولس کو برقرار رکھا. اگر اس کے ساتھ ہم آخری گراف لیں جس میں ہم یہ جو اشارہ کر رہے تھے کہ جو کاٹن ایریا انڈر کاٹن کلٹیویشن ہے وہ بہت ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو رہا ہے. سو دا بگر کوشچن رائٹ ناؤ ہیئر از کہ آپ پاکستان اپنی فوڈ سیکیورٹی کو کس طرح انٹیکٹ رکھے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا اوپینین لیں گے سر. اپنی فوڈ سیکیورٹی از اے بگر ٹاپک ٹو ٹیکل رائٹ ناؤ. جی بالکل. اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو خریف کراپس کی جو میجورٹی جس میں شوگر کین بھی تھی، میز بھی تھی، ادر کراپس بھی تھی، اس میں ایگریکلچر پیکیج اچھا تھا اس گورنمنٹ کا. اسپیشلی جو انہوں نے سبسڈیز پرووائڈ کی ہیں فرٹیلائزرز کو، تو یہ ان کا جو بالکل آیا ہے. لیکن وہ پیکیج کیا تھا، وہ ایک شارٹ ٹرم آپ کی یہ ان چیزوں کو کر گیا ہے. ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچنا ہے، جس طرح کہ ہم نے یہ ایک ایشو ہائی لائٹ کیا اپنی رپورٹ میں کہ لانگ ٹرم میں جو آپ کا کیش کراپ ہے کاٹن ہے، اینڈ وی یوز ٹو ٹیک پرائڈ اپنی کاٹن وغیرہ میں، تو اس کو مطلب کیا کمپٹیشن اس کو مل رہا ہے اور کون سی کمپیٹنگ کراپس ہیں اور کیا ان کے پیچھے کوئی پالیسیز ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ایسی پالیسیز میں یا انسینٹیوز میں کمی آ رہی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ ہم چیز فیس کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی جب ہم اگلے فسکل ایئر میں جائیں تو یہ سین ہمارے پاس پھر دوبارہ نہ آئے. There was very interesting observation ہمارے شرکا میں سے شیئر کی تھی FPCCI کے. انہوں نے بتایا کہ کاٹن کی جگہ پہ انہوں نے شوگر کین اور وہ کراپس اگائیں جہاں پہ سبسڈی مل رہی تھی اور وہ انفلیشن کرنے کے بعد اس سے زیادہ منافع کما سکتے تھے. اب جب ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کی تو انڈسٹریلسٹ نے بولا کہ ہمیں چاہیے را مٹیریل اس کے لیے، وہ لوکلی ملتا نہیں ہے تو اب اس کی امپورٹ شروع ہو گئی. تو اس سے آپ کا بیلنس آف جو ٹریڈ بیلنس ہے، بیلنس آف پیمنٹ ہے، اس کا بھی اس پہ بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا. اگین اٹس اے ویری کروشل کوشچن کہ آپ کی فوڈ اور میجر کراپ کی سیکیورٹی کتنی ہے کہ آپ کس طرح سسٹینیبل بڑھا سکتے ہیں. جی بالکل. میں نے یہی بتایا ہے کہ آپ کی ویٹ بھی اچھی ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ڈسپائٹ آپ کے کووڈ وغیرہ کے شوق کے. لیکن یہاں پہ آپ کے کافی سپلائی سائڈ کے ایشوز رہتے ہیں پیریشیبل اور نان پیریشیبل فوڈ آئٹمز میں،
اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ ایکچولی انفلیشن میں بھی بڑا دیکھتے ہیں کہ آپ کی انفلیشن جو ہے, ہم نے ابھی تک انفلیشن کے بارے میں بات نہیں کی جی بالکل. انفلیشن جو ہے وہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو انڈر لائنگ انفلیشنری پریشر تھے جن کو ہم نان فوڈ نان انرجی سے دیکھتے ہیں وہ بڑے ویل اینکرڈ ہیں. ناٹ صرف کہ یہ آپ کے کووڈ کرائسس سے پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے سٹیبل تھے, ان میں کوئی اپ ورڈ ٹرینڈ نہیں تھا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ سپلائی سائڈ ایشوز ہوئے فوڈ آئٹمز میں جن کی وجہ سے آپ کی انفلیشن جو ہے تھوڑی سی بڑھنی شروع ہوگی. لیکن آف لیٹ آپ دیکھیں یہ انہی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے جو بڑی رکھی ہیں اپنی مانیٹری پالیسی اسپیشلی, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی انفلیشن اب گریجولی جو ہے اس نے ڈکلائننگ ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اگر آپ ابھی جولائی نومبر کو دیکھیں, جولائی دسمبر کو دیکھیں 8 پوائنٹ سم تھنگ تھا. اسی کے کمپیریبل پیریڈ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں تو 11.2 تھا میرے خیال میں جو پرسنٹ. تو یہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے سینٹرل بینک کی کہ اس نے انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز کو بڑا اچھی طریقے سے اینکر کیا ہے. آئی تھنک سلمان کو بھی میں انکلوڈ کرنا چاہوں. سلمان, انفلیشن تو قابو میں آیا ہے لیکن اوور آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی عام آدمی تک اس کے ثمرات اس طرح سے نہ آئے, کیونکہ نمبرز پہ تو بیس افیکٹ بھی کافی اثر ڈالتا ہے, لیکن بیس افیکٹ کو اگر اس کو سائڈ میں رکھ کے دیکھیں اوور آل عام آدمی کی زندگی امپروومنٹ کی بات کریں تو وہ امپلائمنٹ بڑھنا, عام آدمی کے حالات بہتر ہونا, وہ آپ کب تک دیکھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ان موونگ فارورڈ نیکسٹ ایئر؟ دیکھیں انفلیشن میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں میجر کنسرن رہے گا. جس طریقے سے کروڈ آئل پرائسز انٹرنیشنل لیول پہ بڑھ رہے ہیں, آج $51 تھا, اور یقیناً یہ انفلیشن آگے جا کے آئل بیسک انپوٹ ہے اور یہ بڑھائے گا. آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے آئی ایم ایف کی وجہ سے شاید بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. تو یہ ابھی کچھ چیلنجز ہیں یقیناً, لیکن پھر بھی اب تک بڑا ویل مینیج کرا گیا ہے اور کور انفلیشن از انڈر کنٹرول. ہیڈ لائن انفلیشن جو شارٹ پیریڈ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ فوڈ انفلیشن جس میں آتا ہے, جہاں تک آپ کا سوال ہے عام آدمی کا, دیکھیں اس میں اسٹیٹ بینک وغیرہ کی تو بڑی اچھی ایفرٹس ہیں, لیکن وہاں پہ بیڈ گورنرز کو میں کہہ سکتا ہوں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے اندر کمی ہے خامی, اس میں نیگیٹو نہیں کہوں گا, حکومت کی سرتوڑ کوشش ہے, پرائم منسٹر دن رات کوشش کر رہے ہیں, ان کی ٹیم بھی دن رات کوشش کر رہی ہے, پھر بھی سسٹم تو وہی ہے پرانا. تو بیڈ گورنرز کے بھی کچھ ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ان کو ایڈریس کرا جائے, اگر آپ سبزی منڈی, مثال دے رہا ہوں میں ایک چھوٹی سی, میں نے تجربہ خود کیا ہے, آپ سبزی منڈی جائیں اور پھر ایک اپنے گھر کی مارکیٹ پر آئیں تو 100% سے لے کے 300% تک کا گراس مارجن ہے. بالکل صحیح ہے. تو اور یہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں عام آدمی کا فائدہ اگر گورنرز کے جو ایشوز ہیں اس کو ٹیک اپ کرا جائے, اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرا جائے, تو میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کو چیلنجز ہو سکتے ہیں انفلیشن کی فرنٹ. آئی تھنک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. بفور آئی موو کم ٹو یو حنیف, ناظرین آپ کو یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ اگر آپ فروٹ یا سبزی منڈی جاتے ہیں مین ہول سیل مارکیٹ, تو جس ریٹ پہ آپ کو فروٹ مل رہا ہے اور جس ریٹ پہ آپ کو شہر میں مل رہا ہے, دونوں ریٹس کے درمیان 100 سے 150 کچھ اجناس میں 200% اضافہ ہے. تو بیچ میں جو انفارمل سیکٹر, یہ ایکچولی دے آر میکنگ لائک 200% ریٹرن فوڈ اور سبزیاں بیچ کے. تو اگر آپ منڈی سے یہاں تک کہ سپلائی چین ڈسرپشن آپ کی جو ہو رہی ہے اس کو بہتر بنا دیں اور لوکل مارکیٹ میں ڈائریکٹ فارمر کا ایکسس دیں, تو فارمر کی انکم بھی بڑھے گی اور لوکل مارکیٹ میں پرائسز بھی نیچے آئیں گی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سبزیاں اور پھل ہول سیل کی منڈی میں جتنے ملتے ہیں ریٹیل کے اوپر اس میں 200% زیادہ ملتے ہیں. سو ایک یہ بڑا ہی ایک ڈفرنس ہے. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو وہ 10 to 15% انکریز ہوتا ہے, بیکاز انہوں نے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ اکنامک کاسٹ پہ آ گیا ہے. لیکن یہاں پہ اتنا ہیوج مارجن یہاں پہ موجود ہے پرائسز کے اندر. حنیف صاحب, what is your take؟ مطلب یہاں پہ ایک بڑا ایک ایشو ہے کیونکہ بہت سی انفلیشن جو ہے وہ پالیسی انڈیوسڈ انفلیشن بھی ہے انفارمل سیکٹر کی. جی وہ تو حقیقت ہے. لیکن دیکھیے آپ جو ہے نا یہ بائی ڈنڈا یا پولیس سے یہ چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. صرف آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ابنڈنٹ سپلائی کا انوائرمنٹ پیدا کر دیں. کسی بھی چیز کی ایکسیس پروڈکشن آئے گی تو پرائسز خود بخود کم ہو جائے گی. اب اگر آپ اس کی ریڈی والے کی بات سنیں گے کہ میں 100 روپے کا کلو لے کر آیا ہوں اور میں 200 روپے میں کیوں بیچ رہا ہوں, تو وہ آپ کو 10 چیزیں بتائے گا کہ میرے کو یہاں اتنی کاسٹ آئے گی. تو اس کو, اور دوسرا جو آپ نے بات کی نا کہ اگر فارمر کا کوئی کلیکٹیو سسٹم ہو کہ وہ ڈائریکٹلی, لیکن وہ صرف بڑی سپر مارکیٹس کو یا اسی جگہ پر سپلائی کر سکتے ہیں.
جو ہر جگہ پر ہر گلی کے کونے کے اوپر. ہاں سپلائی چین کا اصل بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سپلائی چین اسٹرانگ. میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا کہ انفلیشن کی جو آپ نے بات کی نا, تو ہمارا بھی فیئر یہ ہے کہ یہ جو 9% 8% تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن پرسنلی ہمارا یہ اوپینین ہے کہ اٹ کین جمپ بیکاز دنیا بھر کی سپلائی چین ڈسٹربڈ ہے اور را مٹیریل کی پرائسز جو ہے نا دنیا بھر میں بڑھ گئی ہیں, اور یہ جو کموڈیٹیز کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور آئل کی پرائس بھی بڑھ رہی ہے. تو دس از اے ویری بگ اف کہ دس انفلیشن ول کنٹینیو. ڈاکٹر صاحب جی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پرٹیننٹ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں. آئی کوڈنٹ ایگری مور. یہ جو جس طرح یہ جو انٹرنیشنل گلوبل چینز کی بات کر رہے ہیں, نہ صرف یہ آپ کو فوڈ کی طرف سے انٹرنیشنلی بھی جو ہے ایک بڑا رسک آ رہا ہے. کئی ملک ہیں انہوں نے اسٹاک پائلنگ کی ہے ان فیئر آف ان اپریہینشن آف کووڈ-19 ایٹسیٹرا, کہ اس کا کبھی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہر کوئی اپنی چیزیں سیکیور کر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ پرائسز فوڈ پرائسز مزید بڑھنے کا ہے. ابھی بھی آپ کی جو پام آئل کی جو پرائس تھی اس نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارا اپنا جو ڈومیسٹک اکانومی میں جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں ایز فار ایز یہ فوڈ سپلائی اور فوڈ مارکیٹس از کنسرنڈ. مطلب آپ کے نہ صرف یہ سپلائی چین, آپ ادھر مارکیٹ میں جائیں جہاں پہ وہ سارے کے اس کی ریگولیشن کے آپ کے پاس ہیں, لیکن اس کی کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے. آپ کا کمپٹیشن کمیشن جو ہے آف پاکستان وہ کس طرح کی مطلب اس کو پورا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے. اگر آپ سبزی اور پھل کو دیکھیں تو یہ پورا ہیوج سیکٹر, 5واں 6واں سب سے بڑا دنیا کا ملک, اور یہ اتنا بڑا سیکٹر انڈاکیومنٹڈ ہے. اور جو ابنڈنس فوڈ کی جو بات انہوں نے کی تھی اس میں ایک دیکھیں بعض اوقات ایکسٹرنلٹیز بھی آپ کے فوڈ کو آتی ہیں. مطلب بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں, کوئی پیسٹ اٹیک ہو گیا, آپ کی پیریشیبل جو ہوتی ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. اس میں آپ کو اپنے وہ جو امپورٹس کرنے کا جو سارا سسٹم ہے کہ بھی ٹائملی امپورٹس کرنے کا, اور پھر امپورٹس میں بھی کئی آپ کی چیزیں ہیں, کافی ہرڈلز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹائملی امپورٹ. آپ نے ٹومیٹو کرائسس دیکھا تھا تھوڑا عرصہ پہلے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹائملی امپورٹس ہوتی ہیں. یہ جسٹ کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دی شو, میں آپ کو لاسٹ ایک ذرا آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا, خاص طور پہ پینشن کی آپ نے جو مینشن کیا ہے کہ پینشن کا جو کرائسس, اس پہ تھوڑا سا فیڈ بیک دیں, دین آئی ول ٹیک کنکلوڈنگ. جی بالکل جی, یہ ہم ہر اپنی رپورٹ میں کوئی نہ کوئی اسٹرکچرل ایشوز یا کوئی ایمرجنگ ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینشن کا کافی حد تک جو ہے نا پبلک سیکٹر پینشن کی چیزیں کتنا برڈن ہے کوانٹم. میں اب آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پینشن کوریج کو اگر پاکستان کو پرسپیکٹو میں رکھیں امنگ ادر ایمرجنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اکانومیز, تو شاید پاکستان ان سے تھوڑا کم ہی ہے کوریج میں. لیکن جب آپ صرف پاکستان کو فوکس کریں اور اس کو ایز اے پرسنٹ آف پینشن ایکسپینڈیچر ہے, اور اگر اسے ایز اے پرسنٹ آف ریونیوز دیکھیں تو وہ پھر بڑی الارمنگ سچویشن. کتنا پرسنٹ ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا جو سمپل ہے کہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک, ہمارے پاس ایک اسٹڈی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کی پنجاب کی پینشنز ہیں اور سندھ کی پینشن, وہ آپ کی ویجز کو اوورٹیک کر لیں گے بائی دا ایئر 2023 اینڈ بائی دا ایئر 2028. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے, اور اس میں ہم نے پھر جو فوکس, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت پنجاب اور دوسرے پروونس کی حکومت جتنا ویجز میں خرچ کرے گی اس سے زیادہ پینشنز میں دے گی, کر جائے گی بائی دا ایئر 2023. دیٹس اے ویری ویری کنسرننگ سائن کہ جو ایسٹیمیٹ لیبر فورس میں آپ کی عوام نہیں ہے ان کو پیسہ دینے میں آپ کو زیادہ خرچ ہوگا بنسبت وہ جو لیبر فورس میں. بالکل آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اس میں سے نکالا ہے. اب اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کیا ہیں. اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں جو کی ہیں آئیڈینٹیفائی, جسے ہم کہیں گے کہ پیرامیٹرک سارٹ آف چیزیں ہیں. وہ ایڈ ہاک اور ریٹروسپیکٹیو انکریزز جو ہیں پینشنز میں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, آپ کا ایک کیومیٹیشن فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, کیومیٹیشن اور ریسٹوریشن فیسیلیٹیشن, جو کہ آپ کا ریپلیسمنٹ ریٹ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا, وہ بڑا پاکستان میں. آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں دنیا سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ریپلیسمنٹ ریٹ جو ہے وہ 100% سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پینشن پیمنٹس ہیں وہ آپ کی جو لاسٹ ڈرون سیلری ہے اس کے کتنے فیصد ہیں, تو وہ 100 سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں. اور دنیا میں اگر دیکھیں تو پاکستان, مطلب یہ کہ میری اگر آمدنی میں نے اگر آج ایکس وائی میں ریٹائر ہو گیا تو پینشن میری کتنی ہوگی؟ پینشن آپ کی کیومیٹیشن اور ایک فیسیلیٹیشن جو ہے اس کو آپ 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی, وہ پھر اس سے زیادہ بڑھ جائے گی گوئنگ فارورڈ, ناٹ ایگزیکٹلی لیکن گوئنگ فارورڈ. تو وہ ریپلیسمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں پھر آپ کی وہ جو
وہ کیا کہتے ہیں سروائیورشپ جو بینیفٹس ہیں وہ بڑے جنرس ہیں کہ بھی جی آپ فوت ہوئے تو آپ کے بھائی کو بھی ملے گا, اس کو بھی ملے گا, سمجھ گیا نا, تو وہ ایک بڑی ایک لائن جاتی ہے. یہ بہت ہی کی پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اس کے اوپر ہم ارلی ریٹائرمنٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے دو ہم نے چیزیں بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہت ہی ڈیٹیل میں شو کریں گے بیکاز آئی تھنک اٹس اے ویری بگ ٹاپک جس کو ہم سیپریٹلی کور کرنا چاہیے. سر آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس سلمان صاحب regarding the economy and regarding economy we are hoping best. اور جتنے بھی بوٹل نیکس ہیں جس سے کہ آپ نے پینشن کے ذکر کرا ہے, اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو نیڈ ٹو بی ایڈریس. میرے خیال ہے یہ ٹائم ہے ایسا اس وقت اگر کری جائے اور ایک اچھا پلاننگ ڈویژن ہمارا ہو جو ان چیزوں کو ایڈریس کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اب یہ ہر حال میں ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. حریف صاحب آپ کا فائنل ٹیک آن سر جی یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اپ ٹک کر رہی ہے, اس کو سسٹین کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایس ایم ای اور ایگریکلچر کے اوپر, یہ دو ایریاز ہیں, ان کے اوپر فوکس کریں تو یہ سسٹینیبلٹی ہو سکتی ہے. صحیح. آن دیٹ نوٹ حنیف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر صاحب اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ہائی لائٹ کیا گیا اور یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی مزید اسٹرانگ میجرز لینے ان ٹرمز آف دا فسکل پالیسی, کہ اگر تو آپ لانگ ٹرم سسٹینیبل گروتھ کے پاتھ پہ جانا چاہتے ہیں, جی ڈی پی گروتھ کے پاتھ پہ, تو آپ کو یہاں اسٹرکچرل ایشوز, ڈیٹ ری پیمنٹ, پینشن اسٹرکچر, اس کو ریویم کرنا ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کرنا ہوگا, اس کے اندر فائنینشیل سسٹم کو اسٹرانگ بنانا ہوگا تاکہ جو ڈپینڈنسی ہے پینشن کی صرف گورنمنٹ پہ وہ ڈائیورسیفائی ہو جائے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ رسک اس کا اسپریڈ آؤٹ ہو جائے. اگر تو یہ آپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی بھی اسی وقت آپ کی اکنامک گروتھ سسٹینیبل ہو پائے گی. آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ تھا, آپ نے کی اکنامک فگرز دیکھے, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا جائزہ سنا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.